السلام علیکم ویورز، میں ہوں اقرا یاسین۔ آج جس کتاب کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا شمار بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مصنف کا مختصر سا تعارف کرواتی چلوں۔ ممتاز مفتی کا شمار اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بے شمار کہانیاں اور بہترین افسانے لکھے۔ ان کا انداز بیاں انتہائی سادہ ہے۔ ممتاز مفتی نے زندگی بہت تلخ گزاری۔ وہ گھریلو زندگی سے ناخوش تھے۔ ممتاز مفتی گھریلو ماحول کی وجہ سے غصیلی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی دراصل ایک طویل تلاش ہی ہے۔ ان کی آخری تصنیف جس کا آج میں نے انتخاب کیا ہے کا نام تلاش ہے۔ وہ اپنی اسی کتاب میں کہتے ہیں، یہ کتاب نہ فلسفہ بگھارتی ہے، نہ علمیت جھاڑتی ہے اور نہ ہی دانشوریاں پیش کرتی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ اور مدلل مطالعہ کے خواہش مند ہیں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں، خواہ وقت ضائع ہوگا۔ ممتاز مفتی بہت پر امید انسان تھے، ہار نہ ماننے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی قیام اور حرکت پر مبنی ہے۔ رکاوٹ کو وہ نعمت سمجھتے ہیں جو کہ آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان رکاوٹوں سے نہ گھبرائے اور وہ عزم اور حوصلے سے راستے کی تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جائے۔ اس کتاب میں وہ بنیادی سوال کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں، اور یہ سوال وہ در حقیقت اپنے آپ کو جاننے کے لیے کرتے ہیں کہ کیا اوصاف ہوتے ہیں جن سے ایک انسان مسلمان بنتا ہے۔ اس کتاب میں وہ علماء کرام کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں جو لوگوں میں اللہ کی محبت بیدار کرنے کی بجائے ان کو ڈراتے اور کنفیوز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو محض واعظ اور نصیحت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، دانشوری محض علمیت جھاڑنے اور دلیلوں سے قائل کرنے کا نام نہیں، بلکہ سادہ انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مفتی صاحب اس کتاب میں قرآن کی روح کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے پر زور دیتے ہیں۔ قرآن علم و دانش کا ایک سمندر ہے۔ قرآن حکیم منفی اصولوں کا پرچار نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا کہ شک کرو، بلکہ کہتا ہے کہ دیکھو، غور سے دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر کوشش کرو، پھر کوشش کرو۔ مگر افسوس، ہمارے ہاں اسلام کے اجارہ داروں نے قرآن کا مفہوم سمجھنے کی بجائے انتہائی سطحی بنا دیا ہے۔ بہت چند لوگ اس کی اصل اسپرٹ سے آشنا ہیں۔ اب میں چاہوں گی کہ ایک اقتباس اس کتاب سے آپ کے گوش گزار کروں۔ وہ لکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرو، اسے اپنا بنا لو، اسے اپنا جانو جیسے تم بھائی بہن، والدین یا دوستوں کو اپنا جانتے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانچوں وقت جائے نماز پر کھڑے ہو کر اللہ کو سلام کرنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو اسے انگلی لگا کر ساتھ ساتھ لیے پھرو۔ کھانا کھانے لگو تو پاس بٹھا لو، کہو یار آج تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے دی۔ رات کو سونے لگو تو اسے ساتھ لے لو، کہو واہ میرے دوست، سارا دن قدم قدم پر تو نے میرا ساتھ دیا ہے، کیا خوب ساتھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگیاں بھی تلاش کا سفر ہی ہے۔ اگر اس تلاش کے سفر میں اللہ کی کتاب کو ساتھی بنا لیا جائے تو ہم کبھی بھی راہ سے بھٹک نہیں سکتے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔